سوال آج کا یہ ہے، مایوسی کس طرح کفر کی طرف لے کر جا سکتی ہے یا لے جاتی ہے؟ بعض لوگ اس جملے کو یوں ادا کرتے ہیں کہ مایوسی کفر کی طرف لے جاتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مایوسی کفر کی طرف نہیں لے جاتی. مایوسی کفر نہیں ہے بلکہ کفر کی طرف لے جاتی ہے. کچھ لوگ اسے غلط استعمال کرتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، تو صحیح جملہ مایوسی کفر ہے یہ نہیں ہے. یہ کہہ سکتے کہ مایوسی کفر کی طرف لے جا سکتی ہے. اور یہ بات اس لیے کی جا سکتی ہے یا کہی جاتی ہے شرعی حوالے سے کہ جب بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہو، اس کا کوئی کام نہ بن رہا ہو، اس کی مشکلات میں اضافہ ہی ہو رہا ہو، آسانی کے بجائے وہ دھستا چلا جائے پریشانیوں میں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا جو ہے میری دعائیں ہی قبول نہیں ہو رہی، میری نمازیں ہی قبول نہیں ہو رہی، میری تسبیحات وظائف کا کیا فائدہ؟ میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، اتنا رب سے رجوع کرتا ہوں، اتنی دعائیں کرتا ہوں، تو رب تو میری سن ہی نہیں رہا معاذ اللہ، اور رب تو کوئی دعائی قبول نہیں کر رہا. دیکھو اس کو اللہ نے سب کچھ دے دیا، مجھے تو دیا ہی نہیں، تو ایسا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ جب مایوس ہو جاتا ہے بندہ اور اس طرح کی گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے جملے ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر پہلے وہ اکیلے شروع کرتا ہے، پھر اس کے اطراف میں اس کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں میں سے بھی کوئی ایک آدھ اس کو جب سپورٹ کرتا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہو، جب ہم سب دن رات اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور فرائض واجبات کی پابندی بھی کرتے ہیں، کوئی حرام کام نہیں کر رہے، خوب محنت کر رہے ہیں، ہماری روزی میں برکت ہی نہیں ہے، اضافہ ہی نہیں ہے. دوسروں کو دیکھو، پڑوس کو دیکھو، دوستوں کو دیکھو، احباب کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو، کوئی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور گھر بیٹھے سوتے سوتے ان کو پیسے مل رہے ہیں، ان کو آسائش مل رہی ہے، ہر طرح کی ان کو تعیشات مل رہی ہیں، عیش و عشرت ہے اور فراوانی ہے رزق کی. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو بھائی بس چھوڑ دو، ابھی آج سے جو ہے نا کوئی عبادت وغیرہ کچھ نہیں، پر ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، ورنہ بھلے نہ ہو، ویسے بھی مر رہے ہیں، ویسے بھی مر جائیں گے. یعنی اس طرح کے جملے وہ ادا کرتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو جملوں کا بیلنس نہیں کر پاتا، لفظوں کا بیلنس نہیں کر پاتا. اس کے پاس وہ جملے، وہ الفاظ نہیں ہوتے جو شرعی اعتبار سے پختہ ہوں، جو اخلاقی، اسلامی، انسانی اعتبار سے پختہ ہوں. پھر اسے جو دل میں آتا ہے وہ بولتا ہے. جب جو دل میں آتا ہے وہ بولتا ہے یا بولے گا، تو پھر اس کے جملے جو ہے وہ اسے کفر کی طرف لے کر جاتے ہیں یا جا سکتے ہیں. یہ وہ جملے، الفاظ ہیں جس میں یقیناً ایسے 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 قرائن موجود ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی عالم دین، جید عالم دین کے سامنے وہ جملے رکھے جائیں تو کہا جائے کہ بھائی آپ دار اسلام سے خارج ہو گئے، کوئی اللہ کے لیے یہ بات نہیں کہہ سکتے، اپنے عقیدے کے لیے یہ بات نہیں کہہ سکتے. لہٰذا یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ مایوسی کفر ہے، یہ غلط ہے. مایوسی کفر کی طرف لے جاتی ہے، یہ صحیح ہے. اب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں شائبہ ہے کہ لے جا سکتی ہے، ہر کسی کو نہیں لے جاتی، اس لیے یہ شائبہ ہے. اور شائبہ اس لیے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مایوس ہیں، تو ان کے جملے یوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کی جب مرضی ہوگی تب ہمارے مسائل حل ہوں گے، کوئی بات نہیں، ہم اوپر والے کی رضا پہ راضی ہیں. جو اللہ تعالیٰ، ہم عبادت کرتے رہیں گے، وظائف پڑھتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، سب گھر والے مل کر اسی طرح سے جو ہے وہ ذوق و شوق کے ساتھ ذکر الہی کرو، اللہ ایک دن ہماری ضرور سنے گا. اب ہیں مایوس، حالات وہی ہیں جو پہلی صورت میں نے بتایا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفریہ جملے نہیں ادا کر رہے، اور مایوسی میں ایسے جملے نہیں ادا کرتے کہ جو دار اسلام سے خارج کرتے، ایسے جملے ادا نہیں کر رہے کہ جس سے شائبہ ہو کہ یہ رب تعالیٰ کی رحمت سے خود ہی دور ہو رہے ہیں اور دین اسلام اور اپنے بنیادی عقیدے سے دور ہو رہے ہیں، بلکہ وہ اس بات کی امید جگا رہے ہیں کہ ضرور ہوگا، اس کام کو ہم اسی طرح جاری رکھیں، ضرور کرم ہوگا، نظر کرم ہوگی، رحمت ہوگی، رحم کرے گا رب تعالیٰ، کرم فرمائے گا، سرکار کے صدقے، ولیوں کے صدقے، ہماری نیکیوں کے صدقے، بچوں کی دعاؤں کے صدقے ضرور کرم کرے گا. اس میں میرے آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ جب بھی مایوسی ہو، ہم میں سے ہر ایک شخص کو کوئی نہ کوئی مشکل ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہر ایک شخص کو ایسی مشکل ضرور ہوتی ہے جو کئی عرصے سے حل نہیں ہو رہی. اولاد بیمار ہے، ایک، اللہ نے پیسہ بہت دیا ہے لیکن اس کی بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، میں 5 کروڑ خرچ کرنے کے لیے 10 کروڑ خرچ کرنے کے لیے تیار، نہیں صحیح ہو رہی. اسی طرح سے اولاد کی بیماری کا مسئلہ نہیں ہے. ایک بیٹی کو کہیں شادی کروائی ہے یا بیٹے کی کہیں شادی کروائی ہے، وہ خوش نہیں ہے، روز لڑائی ہے، روز جھگڑے ہیں، روز جن جرگے بیٹھتے ہیں، پنچایت بیٹھتی ہے، ذہنی طور پر پوری فیملی ڈسٹرب ہے. اچھا کسی کے ہاں یہ مشکل نہیں ہے تو بچہ جو ہے نا، یا دونوں بیٹے جو ہے نا وہ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھے نہیں، بڑے ہو گئے، اب آوارہ گردی کرتے ہیں، روز ان کی شکایت ہے، آج کسی کا سر پھاڑ کے آ گئے، آج چرس پی رہے تھے، آج ہیروئن جہاں پہ پی جا رہی تھی وہاں چھاپا پڑ گیا، وہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے، آج پولیس پکڑ کے لے گئی. تو بندہ سوچتا ہے میرے پاس اللہ نے سب کچھ دیا لیکن اولاد کا سکھ نہیں دیا.
کچھ لوگ ایسے ہیں ساری چیزیں ہیں اولاد ہی نہیں ہے، کیسے لائیں اولاد؟ تو ایڈاپٹ کرتے ہیں بچے، تو وہ بھی کہتے ہیں میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے بس اولاد نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی اکیلے ہیں، روتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں وہ رو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ہم روتے رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہو، شخص ایسا ہو، خاندان ایسا ہو جو یہ کہے کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی، بیماری یا مشکل، ناکامی، خرابی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی چیز ضرور سب کے پاس ہے مشکل میں۔ تو ایسی صورتحال میں ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ اگر میں رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہوں اپنی کسی مشکل کی وجہ سے، تو مجھے دیکھنا چاہیے میرے سامنے والے کے پاس بھی دوسری مشکل ہے جو میرے پاس آسانی کی صورت میں ہے۔ میرے پاس اللہ نے وہ آسائش دی جو اسے نہیں دی، اس کے پاس جو ہے مجھے نہیں دی، تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ رب کی رضا پہ راضی ہونا، دعائیں کرتے رہنا، رب سے رحم و کرم کی بھیک مانگتے رہنا، یہ ایک مومن مسلمان کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں پھر کی جانب۔